نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللهم ألهمني وشي ہماری میرے عظیم بزرگ استاد ہم سب کی عظیم بزرگ ہستی حضرت اقدس حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے بندے کے عظیم بزرگ استاد اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی ملتان تنظیم اہل سنت کے دفتر میں حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے وہاں پر حضرت کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی مبارک مجلس سے اللہ تعالیٰ نے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے حضرت سے محبت کا تعلق میں ایک مرتبہ حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو حضرت فرمانے لگے میں نے بہت سے مناظرے کیے لیکن کبھی مناظرے میں فاتح ہونے کی نیت نہیں کی کہ میں نے بہت سے مناظرے کیے لیکن مناظرے میں کبھی فاتح ہونے کی نیت نہیں کی بلکہ یہ دعا کرتا تھا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین مناظرے کی بڑی حسینت تھی مناظرے کی تعریف ہی ہے مناظرے کی ہمارے اکابر حضرات تشریف فرمائے ہیں مجھ سے غلطی ہو تو فوراً مجھے لقمہ دے دیں الحمدللہ فوراً انشاءاللہ اپنی غلطی سے رجوع کروں گا ہم نے اپنے اکابر حضرات سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا غلطی سے پھرنا سیکھا ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب رائے علماء کے بیان فرمائے لگے کہ ہمارے اسلاف میں
جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ تو غلطی سے رجوع کرنا یہ چھوٹا ہونے کی نہیں، بڑا ہونے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن میں اگر کسی غلطی سے رجوع کروں، ہم پہلے بھی چھوٹے تھے اور بعد میں بھی چھوٹے ہیں یہ اور کسی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ مناظرے کی تعریف یہی ہے، توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لاظہار الحق لا لاسقاط الخصم، کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، لِإِظْهَارِ الحق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، مد مقابل کو چپ کرانے کے لیے نہیں، عاجز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق بات آگے ہیں، حق بات کو ہیں دل میں ڈالنے کے لیے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اور ایک مجادلہ ہوتا ہے، مجادلے کی تعریف توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لا لإظہار الحق بل لإسقاط الخصم، کہ مد مقابل کو عاجز کرنے کے لیے گفتگو کرنا، یہ مناظرہ نہیں، یہ تو مجادلہ ہے، یاگنا ہے، مناظرہ ہی ہے، مناظرے کی تعریف یہی ہے، ہمارے اہل حق کی طرف سے مناظرہ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا دروازہ کھول کر خیر کی بات دل میں ڈال دے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو پھر آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، یہ ہمارے اکابر حضرات اللہ نے چن رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کروں، یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے آگرہ ہیں۔ آپ حضرات شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے پردے اٹھا دیتے ہیں، یہ پہلے یہ کرونا کی وہ بات تھی، اب بھی کچھ اس کا اثر ہے۔ وہاں جمعے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تسلی کے لیے رکھ کر رہا تھا، بھائی کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ الحمدللہ پہنچ گیا، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گیا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں خالمن سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک مقام پر یہ جو قبر کا جہان ہے، برزخ کا جہان، عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ یہ کل مشقق ہے، اس کے لیے بہت سارے افراد ہیں، کسی کو قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان۔ ہندو یہ الہ جلا دیتے ہیں اللہ، جہاں جہاں بھی ذرات کی شکل موجود ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ روح کا تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
یہ قبر کا جہان، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، یہ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ یہ جو نیند ہے، ایک بھائی کہنے لگے سو کر اٹھ جائیں تو نیند، اور سو کر نہ اٹھیں تو موت۔ یاد آتی ہے عالم برزخ کا نمونہ یہ عالم خواب ہی ہے۔ لا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ عالم خواب جیسے آپ خواب میں نے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں، آگے مکہ مکرمہ کی زیارت کر لیتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ عالم خواب یا اللہ نے بعض جنت کے مناظر دیکھ لیتے ہیں۔ قبر کا جہان ہے، اس کی عالم خواب کی طرح ہے۔ اللہ کبھی کبھی اللہ اس جہان کے احوال سے پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، کبھی کبھی اللہ وہاں کے احوال سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میں ملتان خیر المدارس میں ایک دفعہ حاضری ہوئی، وہاں پر ہمارے نیکو حرم مولانا شمشاد صاحب دامن برکاتہم العالیہ مختلف درسگاہوں میں لے کر گئے۔ آخر میں حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دورہ حدیث کی دورہ حدیث کا جہاں سبق ہوتا ہے وہاں پر فرمایا، وہاں اللہ نے زیارت کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، سبق میں شریک ہوا۔ پھر فرمانے لگے چلو کوئی تھوڑی سی بات بھی طلباء سے کر لیں۔ پھر ہر کے سبق کے بعد کو 10-15 منٹ کی دعوت الحدیث میں گفتگو کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر میں حضرت مولانا صدیق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی عزیز حسن صاحب بھی ہیں، ہاں حضرت کے نواسے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ شاید آپ بھی تائید فرما دیں گے۔ پھر حضرت کی خدمت میں رکھیا کہ حضرت میں نے مدینہ منورہ کے اندر آپ کی بخاری شریف کی شرح میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک حافظ صاحب تھے صاحب کشف تھے، ایک حافظ صاحب صاحب کشف، ان کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں وہ واقعہ لکھا ہے۔ پھر حضرت نے خود پھر واقعہ وہاں پر سنایا۔ حضرت فرمانے لگے ہمارے حافظ صاحب تھے نابینا تھے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے لیکن صاحب کشف تھے۔ جب کسی قبر پر حاضری ہوتی تو قبر کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں نا اللہ کا ان پر، حالانکہ ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے لیکن اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ جب بھی کسی قبر پر حاضری ہوتی تو قبر کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہاں قریب احاطے میں حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر، آپ صاحب کو ان کی قبر پر لے گئے تو قبر کے احوال منکشف ہو گئے۔ فرمانے لگے حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بس یہ نعرہ لگا کے پھر اندر چلے جاتے ہیں، بار بار نکلتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ وہ ہے کہ جو کام ختم نبوت کے تحفظ کا دنیا میں کرتے رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کام میں لگا رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پھر ساتھی حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو حضرت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت بھی بس مدرسے میں جس کام میں لگے ہوئے تھے بس وہیں پر وہاں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنی کوئی مدرسے کی طرف متوجہ ہونا، بس وہی انتظامی کام کچھ لکھنے کا کام اسی میں۔ جیسے ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی ازبکستان کے سفر میں، بخارا، تاشکند، سمرقند، اللہ نے وہاں بھی حاضری کی ساتھ بخشی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضری کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، پردے تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کہ
خود بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے جیسے میر منشی بیٹھتے ہیں، بس وہی فرمایا وہاں بھی فرمایا حدیث شریف کی تدوین جو کام یہاں پر فرماتے تھے وہاں بھی بس حدیث شریف کی تدوین لکھنے کے کام میں لگے ہوئے، بس یوں بیٹھے ہوئے تھے مجھے، بلکہ فرمایا ایسے ایسے بس ہے کیوں لکھنے میں لگے ہوئے، بس ایسے لکھائی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ ان حدیثی میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی کیا نام ہے ہمارے بھائی کا، بیٹے ہیں نا ہمارے بھائی کرسی پر بیٹھے ہیں، کیا ہے یہ بھائی رہے کیا، ہاں بھائی محمد عرفان، اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ، اللہ برکتوں سے بھر دے، یہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے حافظ صاحب نے جو نبینا تھے، حافظ صاحب یہ بعض دفعہ ساتھی کچھ امتحان بھی لیتے ہیں، نہیں رکھنا، حافظ صاحب یہاں پر لاہور میں تشریف لائے، لاہور میں تشریف لائے، اب وہ تو نبینا تھے، نبینا تو ان کے جو ان کے احباب تھے، نبینا تھے نا حافظ، ان کے احباب کی یہ بادشاہی مسیح لے آئے، اور پھر بادشاہی مسیح قریب علامہ اقبال مرحوم ان کی قبر پر لے گئے کہ یہاں حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں، حالانکہ وہ تو نبینا تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر لے کر گئے تو فوراً قبر کے حوال منکشف ہو گئے، فرمانے لگے تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر پر لے آئے ہو، تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر پر لے آئے ہو۔ پھر کہنے لگے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی والوں کی صف میں شامل کر دیا، الحمدللہ، کہ مجھے داڑھی والوں سے محبت تھی، اللہ والوں سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی گرد میں جگہ عطا فرما دی، الحمدللہ۔ یہاں ہمارے رائے تنویر صاحب بیٹھے یہاں پر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہوں بھی علامہ صاحب کے محبین میں سے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہے، جس طرح آپ میں اور خوبیاں موجود ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ سنت کا مبارک نور ہے، یا اللہ اس کو بھی، یا اللہ اس سے بھی مجھے منور فرما، ورنہ آپ میں خوبیاں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس کو بھی کوئی مانگتے رہے الحمدللہ، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ٹھنڈی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میں وہاں ساہیوال میں تھا، ساہیوال میں وہاں ایک مسجد کے متولی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کروا رہے، جملہ بڑا اچھا کہا، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر کروا دیا کہ جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، میرے بیٹے کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے گی، الحمدللہ۔ قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے، حدیث شریف کی محبت اپنے دین کی محبت ہے۔ بھائی عرفان اپنے بھائی کے بچے تو ہوں گے الحمدللہ، یا شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ شادی ہاں، جب بچے بھی ہوں گے الحمدللہ، بس اپنے بچوں کو ناظر قرآن پاک پڑھانا اور پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، اللہ ہاں۔ اب یہ مجھے اندازہ ہے، مجھے کچھ روز جلسوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں کریم پارک میں مجمع وہاں ہی پہنچنا تھا آخر میں، لیکن میں ہر علامہ خالد محمود صاحب میرے بزرگ استاد، بس یہ ان کی نسبت نے پہلے یہاں پہنچایا، میں کہ پہلے وہاں پر دعا لوں جا کر، پھر اس کے بعد چلو اللہ پاک کی اور جگہوں میں اللہ حاضری لگوائی دیں گے انشاءاللہ، ہاں نہ ہو تو چلو الحمدللہ یہاں سب دعا فرما دیں گے، یہ بھی حاضری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، دعا بھی فرمائیں گے۔
دعا بھی جی اچھا 3 بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، ہمارے ہمسائے اور نوازی ہیں بھائی مقرب خان صاحب، ان کے 3 پوتوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے، حافظ محمد ابو بکر، حافظ محمد عمر، حافظ محمد علی۔ الحمدللہ ان 3 بچوں نے یہاں ہمارے محلے دار ہیں، قرآن نوازی ہیں، ان کا بھائی مقرب خان صاحب ان کے 3 پوتوں نے ختم قرآن کیا ہے، ان کی آج آمین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حفظ مکمل فرمائے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کی اختتامی دعا فرما دیں، حضرت علامہ صاحب کے لیے صالح ثواب فرما دیں۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین۔ دعا فرمائے۔ یہ ختم نبوت ہے ایک نہیں، یہ بھی خاص طور پر ہے نیک عقیدہ کہ یہ بہت سے فتنے ہیں، ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ ہاں اس زمانے ہمارے حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت یہ فرماتے تھے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے۔ ہم بتائیں گے تو اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یا اللہ اس پورے نیک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت اقدس، یا اللہ ہمارے عظیم بزرگ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، درجات عالی نصیب فرما۔ ہمارے بہت سے اکابرین کا انتقال ہوا قریب کے عرصے میں، اور یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جتنے مسلمان مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخش فرما۔ یا اللہ یہاں مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ راستے میں آتے جاتے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کی ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں راستے میں آتے جاتے پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، اللہ خوش